السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی لیفقہوا قولی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا جناح، نہیں ہے گناہ، علیکم تم پر، ان اگر طلقتم النساء تم طلاق دے دو عورتوں کو، معلوم کہ نہ تمسوہن تم نے چھوا ہو ان کو، او یا پھر تفریضوا لہن نہ تم نے مقرر کیا ہو ان کے لیے فریضۃً حق مہر، ومتعوہن اور فائدہ دو ان کو، علی الموسع وسعت والے پر، قدرہ اس کی حیثیت کے مطابق، وعلی المقتر اور تنگ دست پر، قدرہ اس کی حیثیت کے مطابق، متاعًا فائدہ پہنچانا ہے، بالمعروف اچھے طریقے کے ساتھ، حقاً یہ لازم ہے، علی المحسنین نیکی کرنے والوں پر۔ اس آیت میں اس عورت کے بارے میں حکم ہے کہ نکاح کے وقت اس کا حق مہر بھی مقرر نہیں کیا تھا اور نہ ہی خاوند نے اس سے ہم بستری کی تھی، تو ایسی عورت کو اگر طلاق دے دی جائے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسے کوئی نہ کوئی فائدہ دے کر رخصت کرو، یعنی ہر حیثیت والا اپنی حیثیت کے مطابق اسے موتع طلاق یعنی کہ کچھ نہ کچھ دے گا۔ جس طرح کہ ہمیں اس آیت سے پتہ چلتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وسعت والے پر اس کی حیثیت کے مطابق اور تنگ دست پر اس کی حیثیت کے مطابق، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنْ اگر طلقتموہن تم نے طلاق دی ہو ان کو، من قبل اس سے پہلے، ان تمسوہن کہ تم چھو ان کو، وقت تحقیق فرضتم تم نے مقرر کیا ہو، لہن ان کے لیے فریضۃً حق مہر، فنصف پس نصف ہے، ما فرضتم جو تم نے فرض کیا، یعنی پہلی آیت میں تھا کہ اس کا حق مہر مقرر نہیں کیا تھا اور نہ ہی شوہر نے اسے ہم بستری کی تھی، اسے طلاق دے دی تو وہ آدمی اپنی حیثیت کے مطابق اسے کچھ نہ کچھ دے کر رخصت کرے گا۔ اب اس آیت میں ہے کہ حق مہر تو مقرر تھا لیکن آدمی نے ہم بستری کرنے سے پہلے ہی اسے طلاق دے دی، تو ایسی عورت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ نصف جو اس کا حق مہر مقرر کیا تھا اس میں سے نصف اس عورت کو دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا مگر ان یعفونا کہ وہ عورت معاف کر دے، او یا یعفو الذی معاف کر دے وہ شخص، بیدہ جس کے ہاتھ میں عقدۃ النکاح نکاح کی گرہ ہے، یعنی اگر چاہے تو وہ عورت بھی معاف کر سکتی ہے، اگر وہ مرد چاہے تو وہ بھی معاف کر سکتا ہے، یعنی نصف دینے کی بجائے وہ پورا حق مہر ہی اس عورت کو دے سکتا ہے۔ وان اور یہ کہ تعفو تم معاف کر دو، اقرب زیادہ قریب ہے، للتقوی تقوی کے، ولا تنسبوا الفضل اور نہ تم بھولو فضل کو، بینکم آپس میں، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، بما تعملون جو تم عمل کرتے ہو، بصیر دیکھنے والا ہے۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ طلاق یافتہ عورتوں کی 4 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 کہ جن کا حق مہر بھی مقرر ہے اور خاوند نے ان سے ہم بستری بھی کی ہے، تو ایسی عورتوں کو پورا حق مہر دیا جائے گا۔ نمبر 2 کہ حق مہر بھی مقرر نہیں اور خاوند نے ہم بستری بھی نہیں کی، تو ایسی عورتوں کو موتع طلاق یعنی کوئی نہ کوئی فائدہ دے کر رخصت کیا جائے گا۔ نمبر 3 حق مہر بھی مقرر ہے اور شوہر نے ہم بستری نہیں کی، تو ایسی عورتوں کو نصف حق مہر دیا جائے گا۔ نمبر 4
کہ ہم بستری تو کی ہے مرد نے لیکن حق مہر مقرر نہیں، تو ایسی عورتوں کے لیے مہر مثل ہے، یعنی اس عورت کی قوم میں جو رواج ہوگا اسی رواج کے مطابق اسے حق مہر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حافظو حفاظت کرو علی الصلواتی نمازوں کی، والصلاۃ الوسطیٰ اور درمیانی نماز کی، وقوموا اور کھڑے ہو جو للہ اللہ کے لیے قانتین تابع دار ہو کر۔ یہاں پر درمیان والی نماز سے مراد عصر کی نماز ہے، جس کی تائید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث سے ہوتی ہے جس میں آپ نے خندق والے دن عصر کی نماز کو صلاۃ وسطیٰ قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِن پس اگر خفتم تم خوف کی حالت میں ہو، فَرِجَالًا یعنی پیدل ہو، اور رکبانًا یا پھر سواری پر ہو، فَإِذَا پس جب تم امن میں آ جاؤ، فَاذْكُرُوا اللَّهَ تو ذکر کرو اللہ کا، کما جیسا کہ علمکم سکھایا تم کو، ما لم تکونوا کہ نہیں تھے تم تعلمون جانتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم خوف کی حالت میں ہو، یعنی دشمن کا خوف ہے، پھر جس حال میں بھی تم ہو، یعنی سواری پر ہو یا پھر پیدل ہو، جس حال میں بھی ہو تم نماز پڑھ سکتے ہو، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تم امن میں آ جاؤ، جس طرح اللہ نے تمہیں سکھایا ہے پھر اسی طرح نماز ادا کرو۔ والذین اور وہ لوگ یتوفون فوت ہو جائیں، منکم تم میں سے، ویذرون اور وہ چھوڑ دیں، ازواجن اپنی بیویاں، وصیتاً تو وصیت ہے، لازواجہم ان کی بیویوں کے لیے، متاعً فائدہ ہے، الی الحول ایک سال تک، غیر اخراج علاوہ نکلنے کے، فَإِن پس اگر خرجنا وہ نکلیں، فلا جناح تو نہیں ہے گناہ تم پر، فی اس میں ما فعلنا جو بھی وہ کریں، فی انفسہن اپنے نفسوں میں، من معروف اچھے طریقے کے ساتھ، واللہ اور اللہ تعالیٰ عزیز غالب ہے، حکیم حکمت والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم میں سے جو لوگ فوت ہو جائیں اور اپنی بیویاں چھوڑ جائیں تو ان پر بیویوں کے حق میں وصیت کرنا لازم ہے، اور انہیں فائدہ دیا جائے، یعنی کوئی خرچ وغیرہ دیا جائے، اور ان کو ایک سال تک گھر سے نہ نکالا جائے۔ یہ حکم منسوخ ہے، بے شک ترتیب کے لحاظ سے یہ بعد میں آیا ہے، یعنی پہلے جو ہم نے پڑھا کہ عدت وفات جو ہے وہ 4 مہینے 10 دن ہے، تو اس لیے یہ حکم منسوخ ہے، اب ایسی عورتوں کی عدت جو ہے 4 ماہ 10 دن ہے۔ وللمطلقات اور طلاق یافتہ عورتوں کے لیے، متاع فائدہ ہے، بالمعروف اچھے طریقے کے ساتھ، حقاً لازم ہے، علی المتقین پرہیزگار لوگوں پر۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے طلاق یافتہ عورتوں کے لیے حسن سلوک کی تاکید کی ہے۔ کذالک اسی طرح یبین اللہ بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ، لکم تمہارے لیے، آیاتہ اپنی نشانیاں، لعلکم تاکہ تم تعقلون عقل رکھو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ تمام آیتیں، یہ تمام یعنی طلاق یافتہ عورتوں کے بارے میں ہم نے جو پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسی عورتوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو، اور متیعوہن یعنی کہ ان کو کوئی نہ کوئی فائدہ دے کر اچھے طریقے سے رخصت کرو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ یہ آیتیں، یہ تمام نشانیاں ان لوگوں کے لیے ہے جو ان سے سبق حاصل کرتے ہیں اور اس پر غور و فکر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔